رحیم السلام علیکم ویورز، آپ کے ساتھ میں آج ورلڈ بینک کی ڈیٹیل جو انہوں نے آج اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے جنوبی ایشیا کا ذکر کیا اور بہت ہی خطرناک انہوں نے اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا کرونا وائرس کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جنوبی ایشیا کے حالات بہت خطرناک ہوں گے۔ اس رپورٹ کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ معلوماتی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ مل سکیں۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کی بڑھتی وبا کے پیش نظر ورلڈ بینک کی جانب سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ جتنی تیزی سے کرونا وائرس جنوبی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، آنے والے دنوں میں پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے باقی ممالک انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ کرونا وائرس کا مرکز بن جائیں گے۔ دنیا کلیئر ہو جائے گی اور ہمارے ملک اسی وبا میں پھنسے ہوں گے، جس کے باعث خطے میں ہزاروں مواد کا خدشہ ہے، اور اگر اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہمارے لیے بن سکتے ہیں۔ ورلڈ بینک نے اپنی جاری کردہ بیان میں خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان اور جنوبی ایشیا کے باقی ممالک کی شرح نمو 2.2% تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پاکستان سمیت بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک کی معیشت متاثر ہوگی، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے ملنے والے درآمدی آرڈر کو قرار دیا گیا ہے۔ اور ورلڈ بینک نے جنوبی ایشیا کے حکومتوں کو کرونا وائرس کے معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات سے بچنے کے لیے فوری طور پر صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے اقدام کرنے کا کہا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے UAE کے بادشاہ نے بھی یہی کہا تھا کہ تمام ممالک کو اپنے صحت کے شعبے میں کام کرنا چاہیے تاکہ صحت ہی سب چیزوں کی ضمانت ہے۔ اگر کسی بھی وبا سے کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ ایٹم بم کام آتا ہے، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اس میں صحت کے شعبے میں اگر آپ نے ہاسپٹل اور ڈاکٹر بنائے ہوئے ہیں، تیار کیے ہوئے ہیں، تو وہی آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ادروائز ابھی پوری دنیا میں ہی رولا بنا ہوا ہے، پوری دنیا ہی رول رہی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اگر جنوبی ایشیا کے ممالک اپنے صحت کے شعبے میں کام نہیں کریں گے تو معیشت کو منفی اثرات سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر معیشت بچانی ہے تو صحت کے شعبے میں انویسٹ کرنی ہوگی اور صحت کے شعبے کو بہتر کرنا ہوگا۔ خیال رہے کہ دنیا بھر کی طرح کرونا وائرس پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے اب تک 86 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں، جبکہ 5,000 سے زیادہ افراد اس سے متاثر ہیں، اور اس کے بعد انڈیا میں 8,447 لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور 273 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ بتاتا چلوں کہ سری لنکا میں 203 لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں اور 7 لوگ اس سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر میں 214 لوگ اس وبا کا شکار ہوئے ہیں اور 4 لوگ ابھی تک فوت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں 621 لوگ اس وبا کا شکار ہوئے ہیں اور 34 لوگ اب تک وفات پا چکے ہیں۔ افغانستان میں شات نہیں کی اور چند پیسوں کی وجہ سے باہر ہم نکلے کہ یہ چیز کا نقصان ہو جائے گا، یہ کا نقصان ہو جائے گا، تو ہم بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے اپنے ملک کا، اپنا اور اپنے پیاروں کا۔ کسی کے لیے آپ خیال نہ کریں، اپنے لیے خیال کریں، اپنے پیاروں کے لیے خیال کریں، احتیاط کریں۔ جتنی ہماری کنٹری میں آبادی ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، اگر یہ چیز کنٹرول سے باہر ہو گئی تو یہاں امریکہ کی گورنمنٹ بھی آ جائے گی، وہ بھی اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ آپ کے سامنے ہی ہے کہ امریکہ ابھی تک اس چیز کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے اور ان کے شہری بہت سپیڈ سے اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، گھروں میں رہیے گا، اور مزید معلومات کے لیے میرے چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں۔